اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں کرنا نہیں ہے، میں یہ حدیث دکھاؤں گا کہ اما عائشہ کو کال ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دین میں سے کچھ حصہ چھپڑے، کچھ حصہ بہن کے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور قرآن کی کیا ہے کہ پیغمبر جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا اگر امت کو آپ نے نہ بتایا تو ہم سمجھیں گے آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور تمہارا یہ کیا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ چھپا لیا۔ پہلے تم اقرار کرو جہاں نبی علیہ السلام کو چھپا سکتے ہیں دین میں سے، اقرار کر پہلے شہباز سن لے، پہلے اقرار کر جہاں نبی علیہ السلام کو چھپا سکتے ہیں، پھر ہم کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارے پہلے سن تو لے، تو نے کہا ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہم نے بتایا اگر آپ نے اس میں سے کچھ چھپا لیا، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے تو جو کچھ ان کو بتایا اگر اس میں سے چھپا لیا، سنو نہیں الفاظ کو تم نہیں مت پکڑو، غلطی تو ہو سکتا ہے، تمہیں بھیج دیا سکتا ہے تو بول کیوں رہا ہے؟ جب ارے بھائی پورا ہے تو بول کیوں رہا ہے؟ ارے میری جان تم بات کو سمجھو، سنو ہم کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ تو آپ کی کیا موقع ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ نہیں پہنچایا ہمارے پاس؟ نہیں وہ نہیں ہے، نہیں ہمارا یہ موقف ہے جو وہاں قرآن میں جو آیت موجود ہے وہ صرف قرآن کے بارے میں ہے کہ ہم نے جو تم پہ قرآن نازل کیا ہے، جو تمہیں خبر دی ہے قرآن کی، اس کے بارے میں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی بتایا ہو تو اس کو تم نے نہیں پہنچایا تو یہ تم نے وہ خیانت کی، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بات بھی بتائی ہو، تو صرف قرآن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں واپس اسی پر۔ نہیں سنو بھائی، ایک منٹ رکو، یہاں پہ رکو بھائی، اب ثابت کر سکتے ہیں، اب پھر آپ کو لگتا ہے اللہ کے رسول نے سب کچھ ہمارے پاس نہیں پہنچایا، کچھ چھپا کے رکھے ہیں کیا؟ سب کچھ سے کیا مراد ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا بتاؤ تھوڑا۔ ارے مراد کیا، کچھ بھی، تم کیا بولے ابھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس سب کچھ نہیں پہنچایا، کچھ چھپا کے رکھے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کیا؟ ہم پوچھ رہے تم سے۔ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، سب پہنچا دیا۔ ارے کوئی سی بھی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سی بھی بات چھپائے؟ بالکل چھپائی ہے۔ چلو ثابت کرو کون سی چیز چھپائے ہیں۔ اور ثابت کر دیا تو چلو بولو۔ نہیں، ثابت کر دیا تو ارے بھائی بولو نا یار، تم ثابت کرو یار، بات کو پلٹو مت، تم ثابت کرو پھر میں تم سے واپس ثابت کروں گا، تم پہلے ثابت کرو پھر میں واپس ثابت کروں گا۔ اچھا، مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات چھپائی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اور اس پر تمہارا مواقف کیا ہے؟ کیا کہتے ہو تم اس پر کہ انہوں نے چھپائی ہے یا نہیں؟ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپائے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے بھائی چھپائے بول کر، تم دکھاؤ ابراہیم بھائی اس بات کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات بھی چھپائی ہو، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی بات۔ تو اب میں یہ دلیل دینے لگا ہوں الحمدللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے 4621، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں، ابراہیم بھائی میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا، کیا فرمایا؟ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہوتا تو کم ہنستے زیادہ روتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جانتے تھے وہ ساری چیزیں نہیں بتائی ہیں، کیونکہ اگر بتا دیتے تو صحابی کم ہنستے زیادہ روتے۔ یہ حدیث شریف میں واضح آ گیا ابراہیم بھائی۔ جی چلو اس کا تعبیر میں کر دوں،
حدیث شریف میں تعویل کرو گے تم تعبیر میں کرو یا تم کرو گے؟ اس میں تو تعویل کیا کروں، اس میں صاف صاف فرمایا ہے کہ سنو جو سنو کچھ بھائی، میں جانتا اگر تم جان لیتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا۔ جی میں سنو میں بولتا ہوں تم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دیکھے یا نہیں دیکھے؟ ارے بھائی جہنم دیکھے یا نہیں دیکھے؟ انہوں نے ابراہیم بھائی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں چھپایا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ارے کہا تھا سنو بھائی، تم سنو بات یعنی کو، کہ حدیث شریف پر جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے تھے یہ۔ نہیں ہم جھوٹ نہیں باندھ رہے، تم سنو، تم کیا بولنا چاہتے ہو؟ ایک کوئی دیکھو، یہ یہاں پہ تم نے دوسری جگہ پہ لے جا رہے شان ہو بھائی، اللہ کے رسول شان بھائی، غلطی یہاں تمہیں ماننی پڑے گی، کیونکہ تم نے کہا کچھ بھی نہیں چھپایا، یہ کہا تھا تم نے۔ ارے تم اس کا میننگ کچھ بھی لو یا کچھ سارے لو، میں تم کو بول رہا ہوں اللہ کے رسول۔ ارے میں تو حدیث شریف پڑھ دی، بھاگا، دیکھو وہ بھاگ گیا، ایک بھاگ گیا۔ دیکھو نہیں میں ہوں نا، میں ہوں نا، سنو سنو ہلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دیکھے، تم دیکھے ہو؟ ابراہیم بھائی آپ بھی سنیے، چچا چچا بھی سنیے، جی جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں آ رہی ہیں، شہباز میوٹ کر لے۔ جہنم دیکھے تم؟ جہنم دیکھے؟ نہیں دیکھا۔ اگر جہنم تم کو دکھا دیا جائے، تم رو گے یا ہنسو گے؟ ہاں بالکل بالکل نہ تم رو گے یا ہنسو گے؟ روئیں گے۔ میں روؤں گا۔ تو ہی ہے کیا ہے کیا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اگر اللہ کے رسول نے جہنم دیکھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، تو کیا اس کا میننگ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تمہیں یہ نہیں، حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے۔ نہیں جو جانتے نا اللہ کے رسول دیکھنے دیکھے، کا لفظ کہاں ہے؟ وہاں دیکھنے کا لفظ کہاں ہے؟ ارے دیکھنے کے لفظ نہیں، ارے جو دیکھنا ہے وہ جانتے نہیں تھے، اللہ کے رسول نے دیکھے تو جانتے نہیں تھے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، دیکھنے ہم کی سے ضرورت کچھ نہیں چھپایا۔ یہ شان بھائی تم کہہ رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ ہم سے کچھ نہیں چھپایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نے چھپایا۔ ارے کیا جو، ارے تم اس کا میننگ یہ لے رہے ہو، یہ چھپانے، یہ والا چھپانے کا میننگ ہے، یہ والا چھپانے کا میننگ ہے۔ ایسے میں تو ارے بھائی تو ایسے میں تو تم قرآن کو آیت کو اسویکار کر دو گے۔ ارے جاننے میں اور دیکھنے میں فرق کیا؟ جاننے اور دیکھنے کی تعریف کرو ذرا سی۔ سنو تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا۔ نہیں جاننے اور دیکھنے کی تعریف کرو۔ ارے بھیا قرآن کو تم اپنے آپ سے کیوں پڑھو گے؟ اپنی عقل سے، اپنی عقل سے پڑھو گے تو تم کتنی غلطیاں کرو گے۔ قرآن جھوٹ ہے پھر؟ قرآن میں یہ ہے ہی نہیں کہ اب جو کچھ تم جانتے ہو اگر تم نے نہیں بتایا، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں کیا ہے؟ پڑھو تم، کیا ہے؟ پڑھاؤ تم پڑھو۔ کیا ابھی تم پڑھے تھوڑی دیر پہلے؟ پڑھے میں کہاں پڑھا؟ تم ہی دلیل دے رہے تھے، وہ تمہارا شہباز دلیل دے رہا تھا۔ جی قرآن میں کیا ہے وہ سب؟ ہاں تو وہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہے وہی تو بتاؤ مجھے۔ قرآن میں پھر ایک کیوں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث میں پھر یہ اینڈنگ حدیث میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں۔ چلو مجھے نکالنا پڑے گا، ریفرنس میرے کو صحیح سے یاد نہیں ہے۔ جو اللہ نے جو دن مکمل کر دیے تھے اس کے حدیث رکے میں آپ کو نکل دیتا ہوں۔ بنگالی پڑھنا آتا تو آپ کو؟ نہیں بنگالی نہیں آتا۔ چلو میں آپ کو ریفرنس بتا دوں، آپ پڑھ لینا۔ ایک سیکنڈ، حدیث نمبر بتا دو۔ ہاں ٹھیک، ایک سیکنڈ مجھے نکالنا پڑے گا، میرے کو حدیث نمبر یاد نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں نکال دیتا ہوں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی سے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی بھائی۔ آپ سنو، یہ تو نہیں بتا پائیں گے، میں ہی بتا دیتا ہوں ابراہیم بھائی۔ جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ جی اللہ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ پیغام پہنچا دیں۔ کون سا پیغام؟ آپ وہ پیغام پہنچا دیں۔ یہاں پیغام کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جو کچھ تم جانتے ہو وہ بتا دو۔ جی
یہ ہے آپ کو پیغام پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا؟ ہوں. کون سا پیغام تھا؟ قرآن شریف. قرآن شریف. یہاں قرآن کی بات چل رہی ہے. جی. اور یہ قرآن شریف میں اچھا سنو ہاں سنا. اچھا جو حدیث ہے، کیا جو حدیث مبارکہ ہے وہ کیا اللہ کی بیان نہیں؟ وہ جو حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ہم کو، جو سکھائے کیا کچھ بھی، جو نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو نماز کا طریقہ ہو، کہ اپنے مرضی سے سکھائیں. نازل کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ارے بھائی تم کیا سمجھ کے آ رہے ہو؟ تم یہ صرف قرآن کی بات، تم صرف قرآن کو اللہ کی بات مانتے ہو، حدیث کو نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ کون سا پیغام نازل ہوا یہ بتاؤ. قرآن نازل ہوا ہے. یہاں قرآن کی بات چل رہی ہے. اب اگر تم یہ کہو گے، سنو پہلے سنو، اگر تم یہ سن تو لو. اب اگر تم یہ کہو گے کہ جو کچھ وہ جانتے تھے وہ بتانا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں. اور جو ولائی حج کے ساتھ حدیث ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام لگائے اس کو نہیں مانتا، اس کا کیا کرو گے؟ نہیں میں بولتا ہوں، سنو، تم جیسے بولے نا، میں ایسا بولا. اللہ کے رسول صحابی سے فرماتے میں تمہارے پاس سب کچھ پہنچا دیا ہوں، تو انہوں نے کیا بولا صحابی نے؟ سنو تو پہلے میری بات تو سنو. تمہارے پاس غلطی تسلیم کرنے کا مادہ نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے. نہیں کہا وہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ سب پہنچا دیا. اگر سنو تو پہلے جو کچھ سن تو لو یار. یہ حدیث کہاں جائے گا؟ یہ حدیث کہاں جائے گا بولو؟ کون سی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابی سے میں تمہارے پاس سب کچھ پہنچا دوں. سب نے کہا ہاں آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے. کیا سب کچھ پہنچا دیا؟ ارے جو حدیث، یہ حدیث کہاں جائے گا جو اللہ کے رسول میں؟ ارے جو بدعی حدیث ہے خطبہ میں ہاں لاؤ حدیث شریف لاؤ. رکو مجھے پھر نکالنا پڑے گا. رکو ابھی میں نکال کے تم کو واپسی. ہاں نکالتے ہی رہو گے زندگی میں. ایک سیکنڈ. تو حدیث شریف یہ دیکھو، یہ چلے گئے کہانی رہتی ہے. ہاں تو کیا کہتے ہیں، جو بھی یہ حدیث پیش کرے گا اسی میں خود پھنسے گا. وہ پتہ ہے کیوں؟ پھر اس سے یہ کہا جائے گا، پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میں نے کچھ کافی چیزیں نہیں بتائی ہیں تمہیں، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ جی یہ حدیث شریف جھوٹی ہے بخاری شریف کی. تو پھر یہاں یہ پتہ چلا الحمدللہ کہ یہ لوگ جو قرآن شریف کے بارے میں باتیں آئی ہے اس کو اجرا لے رہے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ سب بتانا مراد ہے. یعنی کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب میرے اس سینے پر اپنا دست قدرت رکھا تو میں جو کچھ زمینوں میں تھا سب جان گیا، جو کچھ آسمانوں میں تھا سب جان گیا. تب ان سے پوچھو، اب وہ سب صحابہ کو وہ سب بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی نہیں. اگر تم لوگ یہی کہو گے کہ ہر کچھ بتا دیا، ہم اس کو نہیں مانتے کہ کچھ نہیں چھپایا، جی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمین کی ہر چیز بتا دی یا آسمان کی ہر چیز بتا دی؟ جی نہیں بتائی. جو احکام تھے شریعت کے، جو دین کے احکام تھے وہ سب ہمیں بتا دیے ہیں، اس میں سے کچھ نہیں چھپایا. قرآن سب بتا دیا، اس میں سے کچھ نہیں چھپایا. جی بے شک. مگر یہ لوگ اتنے بے وقوف بنتے ہیں، اتنی جہالت کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اپنی عقلیں قرآن اور حدیث میں گھسیڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جو کچھ جانتے تھے وہ سب بتا دیا. تو اب ان سے پوچھو، یعنی جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اتنا ہی تمہیں ہو گیا پھر تو یہ ہوا نا. ہاں کتنی جہالت کرتے ہیں یہ لوگ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں کا حال جانتا ہوں. تو کیا لوگوں کے دلوں کے حال جو وہ جانتے تھے تو کیا وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے ان کے دلوں کے حال؟ جی نہیں بتاتے تھے. ہر جگہ جن صحابہ کے دلوں کے حال وہ جانتے تھے اس کے بعد میں وہ تمام صحابہ کو بتا دیتے تھے کہ ان کے دلوں میں یہ ہر جگہ وہ پھنسے گا.
کوئی بھی دلیل آئے گا ہر نہیں جگہ سے پھنسے گا. پوچھو، مطلب یہ اتنی گھٹیا جو یہ سوچ لے کے چل رہے ہیں، یہ چل کیوں رہے ہیں اتنی گھٹیا سوچ لے کے؟ جی قرآن شریف کے بارے میں جو آیت کریمہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے تم پر آیا، نازل ہوا، وہ تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اس کو کرتے ہیں کہ ہر چیز، یعنی جو کچھ جانتے تھے وہ، یعنی کہ جو کچھ جانتے تھے وہ سب تمہیں بتا دیا، اب تمہارا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہو گیا. معاذ معاذ اللہ، اللہ، یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں یہ معاذ اللہ استغفر اللہ. عالم کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طریقے سے گستاخی کرنے میں لگی ہوئی ہے. جی جی کیسے بھی کر کے یہ لوگ ان کو اپنے جیسا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. جی مجھے حیرت آتی ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو.